یہی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں MNAs اور MPAs لیجسلیچرز آ کے یہاں انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے شاید ہمیں 11 تاریخ کی ڈیٹ مل گئی ہے اور اگلی دفعہ 11 تاریخ کو بھی سب یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا لگتا ہے 11 تاریخ کو کیس لگے گا کہ پھر آگے مزید تاریخیں؟ نہیں، اب یہ تو جج صاحب کے اوپر ہے، وہ تو آج بھی ان کو پروسیکیوٹر جنرل کو جو ہمارے لائر کہتے ہیں اس کو بلا لینا چاہیے تھا کہ جو آگے بندہ آگے کھڑا کہہ رہے مجھے رات کو پتا چلے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آج کیس لگ رہا ہے، سارے پاکستان کو پتا تھا سوائے اس کے۔ تو اگر یہی بات اس نے 11 کو اس کہتے کہ یہ کر دے گا کہ لائر آ گیا لیکن جی اس کو تیاری کرنے کے لیے 1 ہفتہ چاہیے، یہ اس لیے گھسیٹ رہے ہیں یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے 17 سیٹوں والی کہ وہ عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چھٹیاں گزر جائیں اور ساری گرمیاں عمران خان جیل کے اندر بیٹھے، سپٹمبر سے پہلے کیس نہ سنا جائے۔ فائلیں گم ہوا کرتی تھی ہائی کورٹ میں، پھر آپ لوگ ہی گئے ہائی کورٹ میں فائلیں ڈھونڈ کے لائے، جج کو پکڑائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مخالف وکیل جو آج پیش ہوا ہے اس کی پریکٹس بھی آپ لوگ کرائیں گے اسکیل کے حوالے سے، ان کو خبریں بھی آپ پہنچائیں گے کہ آپ کا کیس لگا؟ ہم تو اپنی جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان کا پریشر جو حکومت ان پہ ڈال رہی ہے، جو دھمکیاں دے رہی ہے، اس کی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نا اس کی کوئی پریشر، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ساری عوام آپ کے ساتھ ہے اور آپ انصاف دیں، ججز کو کہہ رہے ہیں، اور ہم 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں، ججز کے ساتھ ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میڈم ایک بندہ ہے تنویر نامی شخص ہے، کوئی تنویر نامی امریکن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اڈیالہ جیل میں ہوں۔ میڈم آپ ان کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کیا وہ پرویز خٹک اور محمود خان پارٹ 2 بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں جو ہمارے باہر کے پاکستانی ہیں ان کو سب ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یہ فون کال سب کو کرتے ہیں، پاکستان میں یہ لوگوں کو فون کرتے ہیں۔ میں تو روز آ کے ان کا پیغام دے دیتی ہوں آپ کو کہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ میں تو آپ کو ہر دفعہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں آپ چپ کر جائیں، پیغام نہ لائیں، اس کے اوپر میرے دیکھ لیں 42 FIR کر دی ہیں۔ اسی طرح ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ والے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ جیل میں جا کے عمران خان سے یہ 4 چیزیں منوا لو۔ کیا 4 چیزیں تھیں؟ کہ 9 مئی کے اوپر وہ کیا کرو، وہ معافی مانگ لو اور جو سزائیں دی جا رہی ہیں ان کو قبول کرو، جو آپ کے لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ آپ سن لیں کیا میں پھر سے کہہ رہی ہوں، لوگوں کو جو سزائیں دی جائیں وہ قبول کریں، 9 مئی کے اوپر ریگریٹ کریں، آپ حکومت کو چلنے دیں۔ اس کا مطلب فارم 47 کہ یہ جو شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت ہے ان کو نہیں کچھ کہیں، یہ بھی سمجھ آ گئی۔ اور جب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، لوگوں کا ووٹ نہ مانگیں، اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی آزادی کے لیے، اپنی ذات کی آزادی کے لیے، اپنی پرسنل آزادی کے لیے لوگوں کا ووٹ چوری ہوا شدہ اس کے لیے نہ کھڑے ہوں، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اس کے لیے بھی نہ کھڑے ہوں، ان کو سزائیں ہونے دیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں۔ اور عمران خان کیا کہتے ہیں؟ آپ شواہد لے کر آئیں، CCTV فوٹیج دکھائیں اور انصاف کریں۔ جن لوگوں نے یہ CCTV فوٹیج چرائی ہے وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر شواہد کیا ہیں۔ تو اس لیے ایک پیغام نہیں آتا، ہر بندہ یہ پیغام لے کر آ رہا ہے۔ یہی تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میز کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپ جب نیگوشیشنز کرتے ہیں، وہ تو عمران خان سے جو کچھ وہ لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، آپ اسی کے خلاف جاؤ۔ جب عمران خان کیسے اس چیز کے خلاف جائیں؟ اس سے نہ، اور میں نے یہ بھی کہا تھا آپ ڈائریکٹلی ہمارے سے بات کرو اور آپ ہمیں بتاؤ یہ تو چیزیں نہیں ماننی، اور عمران خان کیا کرے جس کے تحت عمران خان باہر نکل سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے تو کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا، نہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کیا، نہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ جو پیغام آتے ہیں ان کو کیا کریں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ میڈم یہ بتائیے گا، موجودہ چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کو ہٹانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے وہ چیئرمین رہیں گے پارٹی کے؟ ابھی تو عمران خان پیٹرن ان چیف ہیں، انہوں نے کہا ٹیکنیکلی وہ نہیں ہو سکتے، انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے سارے فیصلے صرف اور صرف عمران خان کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ان کے لیے بات چیت کریں گے وہ عمر ایوب ہوں گے، اور جن کی ڈیوٹی لگی جو ہے بھی، اور دوبارہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سلمان اکرم راجہ ان کے احکامات کی
وہ اس کو پورا کریں گے امپلیمنٹ کریں گے. 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، تو کیا تحریک انصاف کرے 27 گی؟ لائیں گے آپ کے حقوق لینے کے لیے، 28 لائیں گے آپ کو اور مزید غلام بنانے کے لیے 30 بھی لے آئیں گے. تو آپ کے اوپر ہے، آپ نے کتنی دیر انتظار کرنا ہے آپ کے پتر میں. ہمیں تو عمران خان صرف ایک بات سنائیں. 27ویں ترمیم سے متعلق سوال ہے میڈم، جیسے عبداللطیف چترالی کو نااہل قرار دیا گیا سزا یافتہ ہونے کے بعد، سننے میں آ رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب سمیت 51 MNAs اور ہیں جن کو 27ویں ترمیم سے پہلے جو ہے نا وہ نااہل قرار دیا جائے گا. تو اس حوالے سے کوئی خبریں ہیں یار آپ کے پاس؟ اس قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ کو ظلم کی چکی میں مزید پیسا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے. عمران خان اس سے زیادہ آپ کے لیے کھڑے ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا کریں؟ میڈم، زبیر عمر کی پارٹی میں شمولیت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پارٹی تسلیم کرے گی؟ ان کے بھائی چھوڑ چکے ہیں پہلے ہی پارٹی. زبیر عمر، اسد عمر صاحب کے بڑے بھائی زبیر عمر نون لیگ والا گورنر ایکس گورنر ہے. بیٹا 24 کروڑ ساری عوام عمران خان سے چلتے، انہیں کی کمی رہ گئی اب. تو تسلیم کریں گے آپ لوگ؟ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم. آج ہمارے لائرز نے بتایا کہ آج عمران خان کی سینٹنس سسپینڈ ہو سکتی تھی کیونکہ نیب کو نوٹیفیکیشن چلا گیا تھا، لیکن آج جج صاحب نے نہیں کیا کیونکہ جو ایک شخص آئے ہوئے تھے بغیر کسی کاغذ کے، انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو اطلاع ملی ہے، پورے پاکستان کو اطلاع تھی لیکن اس شخص کو رات کو اطلاع ملی ہے کہ یہاں پیش ہونا ہے. اس نے یہ بھی آگے کہا کہ ہم نے تو ابھی پروسیکیوٹر یا لائر اپوائنٹ ہی نہیں کیا یہ کیس کے لیے. تو ہم نے اپنے لائر سے پوچھا، سلمان صفدر سے، کہ آپ بتائیں کہ جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا. اگر سینٹنس نہیں سسپینڈ کرنی تھی، جج صاحب کو اسی وقت ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ 2 گھنٹے میں پروسیکیوٹر جنرل کو یہاں پیش کریں. یہ عام طور پہ ججز کرتے ہوتے ہیں کیونکہ ایک جج چیف جسٹس کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی انسلٹ ہے ہمارے ججز کی کہ اس قسم کا مذاق آ کے کیا جائے پروسیکیوشن کی طرف سے. اس لیے آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ عید سے ایک دن پہلے انہوں نے کیس کیوں لگایا. آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ انہوں نے 11 تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے. اب ہم نے ڈرائر سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ 11 تاریخ کو اگر کیس ہوگا کیا عمران خان کو اور ان کو بیل مل جائے گی بشرا بی بی کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 11 تاریخ کو آئیں گے کہ اسٹولن مینڈیٹ کی حکومت کا نمائندہ وہ آ کے کہے گا کہ جی میں نے فائلیں نہیں پڑھی ابھی تک اور مجھے 1 مہینہ چاہیے پڑھنے کے لیے. ان کی کوشش حکومت کی پوری یہ ہوگی اور جج صاحب ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. اب حکومت کی طرف سے کوشش یہ ہوگی کہ اس مہینے کے آخر تک اس کو کھینچ دیا جائے اور تاکہ چھٹیاں شروع ہو جائیں ججز کی، اور ستمبر تک عمران خان کنفرمڈ اور گارنٹیڈ ہے کہ جیل سے رہا نہیں ہوں گے. اور یہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے لائر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف آدھے گھنٹے کی بات ہے، آدھے گھنٹے کا کیس ہے. ہم جج صاحب کے ساتھ پیش کریں گے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اپیل اگلے سال تک نہیں سن سکتے. اس وجہ سے ان کا کام بنتا ہے کہ ان کو بیل دے دیں. تو یہ تو آج آپ کو بتا دیا کہ رول آف لا پاکستان کی 26ویں ترمیم کی وجہ سے کہاں پہ پہنچ گیا. جو بہت اچھی چیز، میں آپ کو اچھی خوشخبری بھی بتا دوں، جو بہت خوشائن چیز ہے جو ہمارے لائرز نے اندر ہمیں بتایا ہے کہ ایک کیا نام ہے ان کا، واجد گیلانی، ایک جو واجد گیلانی ہے جو اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے لائرز کے ساتھ بیٹھ کے عہد کیا تھا. آپ پھر سے سمجھیں عہد آپ کیا چیز ہوتی ہے. عہد بڑا ایک آپ اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ عہد کرتے ہیں کہ میں پاکستان کے رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں. تو انہوں نے اس کے بیسس پہ اپنی الیکشن کال دی، اس کے بیسس پہ ان کو لائرز نے ووٹ دیا، 1000 ان کو ووٹ پڑا. جیسی ان کو ووٹ پڑا اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جا کر 26ویں ترمیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے.
آزاد ججز کے جو لیٹر گیا ہوا تھا ان کی سپورٹ میں وہ انہوں نے ودرا کر لیا اور اب انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ 27ویں ترمیم کو ابھی میں سپورٹ کروں گا. تو لائرز نے یہ بھی بتایا کہ اس کی قیمت شاید 2 یہ لائرز ہی بتا رہے تھے اندر اس کی قیمت شاید صرف 2 یا 2.5 کروڑ روپے لگی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اس شخص کو جا کے بتاؤ کہ رول آف لا کی قیمت تو اونچی کر لیتے ہیں. آپ یہ حالت ہو گئی ہے کہ 2 کروڑ کے اندر انصاف پاکستان کا بکنا شروع ہو گیا ہے. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے ہمارے لائرز نے جس میں علی بخاری نیاز اللہ نیازی اور شعیب شاہین شامل ہیں جو لیڈ کریں گے اس کو. عدم اعتماد کا ووٹ لا رہے ہیں کیونکہ اس شخص نے لائرز کا ووٹ بیچا ہے کیونکہ یہ لائرز ہی ہیں جنہوں نے اب ہولڈ کرنا ہے رول آف لا پاکستان میں. تو یہ بڑی خوش آئند چیز ہے. وہ عدم اعتماد اس کے خلاف لائیں گے اس کی وہ کرسی سے ہٹائیں گے اور اس کے بعد سارے پاکستان میں لائرز بہت خوش ہوں گے سن کے کہ آئندہ کے لیے جو رائٹ آف ووٹر ہے وہ اس طرح لوگ بیچیں گے نہیں جا کر اپنے بارز ایسوسیشن میں. اس طرح غلط بات ہے. ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ رول آف لا کو پروٹیکٹ کریں. مہربانی. میم اس وقت سارے راستے بند ہو چکے ہیں.